اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو یا قہار کہتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار طاقتیں میرے رب نے چھپا کر رکھے۔ اب اس نام کی طاقتیں کیا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے حقیقتاً کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے، بہت سارے مفسروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بندہ یا قہار کو سجدے میں جا کر کے 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹلی جو بندہ سجدے میں چلا جائے اور 41 مرتبہ یا قہار کا ورد کرے، سجدے میں ہی جا کر کے اور سجدے میں ہی رہ کر کے اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے دعا کرے، اس کی وہ تمنائیں، اس کی وہ خواہشات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو کوئی بندہ اس کو سجدے میں جا کر کے دعا کرے گا، کسی بھی خواہش کے لیے اس کو پڑھے گا یا قہار کو اور دعا کرے گا سجدے میں ہی، اس کی دعا ترنت ہی قبول ہو جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اس کے ذریعے سے جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ بندہ اگر اس کو پڑھ لے، اس کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہے، یا پھر کسی سے وہ بندہ یا پھر بندی محبت کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہے لیکن جائز تمنا کے لیے کر رہے ہیں، تب وہ بندہ سجدے میں جائے اور 41 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ اس کے رشتے میں سدھار آنا شروع ہو جائے گا اور اس کا نکاح اسی سے ہوگا جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر بہت ہی زیادہ قرض ہو چکا ہے اور وہ قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جائے اور 41 مرتبہ اس کو پڑھے اور قرض کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے قرض آپ کے اوپر سے ٹلتا چلا جائے گا۔ اب جو کوئی ایسا بندہ ہے جس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، روزی میں بہت ہی کم روزی کماتا ہے، یا پھر اس کو روزی ہی نہیں ملتی ہے، جاب نہیں مل رہی، کام نہیں ملتا ہے، پھر دھندا یا پھر کاروبار نہیں چلتا، فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹلی سجدے میں جائے اور 41 مرتبہ اس کو رزق کی نیت سے پڑھے اور روزی کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا کہ کبھی بھی اس کی روزی میں تنگ دستی یا پھر کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا پھر جادو کا وہ شکار ہو چکا ہے، 41 مرتبہ شہد کے اوپر دم کرے پڑھ کر کے اور اس کو کھلائے شہد، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے اس کے اوپر کا جادو، جن، بھوت، پریت، یہ ساری چیزیں دور بھاگ جائے گی۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے مال پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی کہ گھر میں پیسہ ہی نہیں ٹکتا، بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسہ کہاں پر چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس نام کو زعفران سے اور مشک سے، یعنی مشک اور زعفران دونوں ملا کر اس نام کو ایک کورے کاغذ پر لکھ کر اس کو کالے کپڑے میں سلوا کر اس جگہ پر رکھے جہاں پر بھی پیسہ رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے پیسے کبھی بھی اس گھر سے ختم نہیں ہوگے اور پیسے میں ہمیشہ برکتیں رہے گی۔ اب آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیں، جو سارے طریقے میں نے بتائے ان طریقوں میں بہت سارے راز چھپے، آپ اس کو ضرور کریں۔ جو بھی آپ پریشانی میں پھنسے ہو، مصیبت میں پھنسے ہو، اس کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہو، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دو۔